اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس آنریبل جسٹس سید منصور علی شاہ نے سول پٹیشن نمبر 566P/2024 میں ایک لینڈ مارک فیصلہ دیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ بیٹا والد کا جانشین ہو سکتا ہے تو بیٹی کیوں نہیں۔ ناظرین اکرام، اس کیس میں عدالت نے عورت کے مساوی حقوق اور اس کی آئینی شناخت کو اہمیت دی ہے، خاص طور پر جب وہ شادی شدہ ہو۔ اس کیس میں مرکزی نقطہ یہ تھا کہ ایک شادی شدہ بیٹی کو اپنے والدین کی وراثت یا حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اپنے والدین کی بیٹی رہتی ہے اور اس کا یہ حق آئینی طور پر تسلیم شدہ ہے۔ اس کیس کا اہم ترین پہلو یہ تھا کہ شادی کے باوجود عورت کی فردیت اور آئینی حیثیت کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ فردیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر کا فرد رہتی ہے۔ آئین پاکستان کے تحت عورتوں کو مساوی حقوق حاصل ہے اور یہ حقوق کسی بھی صورت میں شادی، خاندان یا معاشرتی روایات کو کی بنا پر چھینے نہیں جا سکتے۔ عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ مالی خود مختاری جو ہے کسی عورت کے لیے ایک حق ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقوق کے حوالے سے مکمل آزادی اور خود مختاری رکھے تاکہ وہ اپنے آئینی حقوق کا صحیح استعمال کر سکے۔ عدالت نے اس کیس میں اس بات کو واضح کیا کہ عورت کا حق صرف شادی کے بعد ختم نہیں ہوتا۔ قانون کے مطابق شادی شدہ بیٹی بھی اپنے والدین کی بیٹی رہتی ہے۔ اس کا حق اس کے والدین کی وراثت میں برابر کا ہے۔ اس کا فیصلہ عورت کی آئینی شناخت کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ عورت کو اپنے قانونی حقوق کے حوالے سے برابر کی حیثیت دی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بات جو ہے وہ سید منصور علی شاہ صاحب نے ایک کیس میں دی۔ کیس جو تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کیس اس حوالے سے تھا کہ خاتون جو تھی نا، ایک خیبر پختونخوا حکومت کے تحت متوفی بیٹا بیٹی ڈاکٹر کوٹا ڈیزیز سن کے تحت پرائمری اسکول ٹیچر بیسک پے اسکیل 12 کے طور پر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول ضلع کرک میں اس بھرتی ہوئی۔ اس کی تعیناتی کا حکم 17 مارچ 2023 کو جاری کیا گیا، جو کہ خیبر پختونخوا سول سرونٹس رولز 1989 کے مطابق تھا۔ تاہم کچھ ہی عرصے بعد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر خواتین ضلع کرک نے خاتون کی تعیناتی کا حکم 15 مئی 2023 کو منسوخ کر دیا، بغیر کسی شوکاز نوٹس جاری کیے ہوئے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ درخواست دار کی ملازمت کا منسوخی کا جواز ایک وضاحتی خط کی بنیاد پر دیا گیا، جو کہ 21 فروری 2020 کو جاری ہوتا ہے۔ اس وضاحتی خط میں یہ اصول بیان کیا گیا کہ اگر کوئی خاتون شادی کر لے تو وہ متوفی سرکاری ملازم کے بیٹے بیٹی کے کوٹے کے تحت ملازمت کے حق سے محروم ہو جاتی ہے۔ بعد 28 اپریل 2023 کو ایک اور حکومتی وضاحت جاری کی گئی، جس میں یہ شرط عائد کی گئی کہ ایک شادی شدہ بیٹی کو صرف اس صورت میں ملازمت دی جا سکتی ہے جب وہ اپنے شوہر سے علیحدہ ہو چکی ہو اور وہ اپنے والدین پر مکمل انحصار کرتی ہو۔ یہ بھی وضاحت کی گئی کہ اگر خاتون اور عدالت کے ذریعے علیحدہ ہوئی ہو تو نادرہ کا جاری کردہ طلاق نامہ پیش کرنا ہوگا۔ اگر علیحدگی روایتی طریقے سے ہوئی ہو تو متعلقہ ڈپٹی کمشنر کا سرٹیفکیٹ درکار ہوگا، جس میں یہ تصدیق ہو کہ خاتون اپنے والدین پر مکمل انحصار کرتی ہے۔ قانونی چارہ جو اس حوالے سے درخواست دار نے اپنے خلاف جاری کردہ متنازع حکم کو چیلنج کرتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت کو ایک محکمانہ اپیل جمع کرائی، لیکن قانونی مدت کے اندر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد درخواست دار نے خیبر پختونخوا سول سروس ٹریبیونل پشاور میں اپیل دائر کی، جس میں مذکورہ حکم کو چیلنج کیا گیا۔ تاہم ٹریبیونل نے 3 جون 2024 کو اپنا فیصلہ جاری کرتے ہوئے درخواست گزار کی اپیل خارج کر دی۔ اس صورتحال کے پیش نظر درخواست گزار نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی، جس کا فیصلہ اس وقت زیر غور ہے۔ درخواست گزار کا موقف کیا تھا درخواست دار کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ متنازع وضاحتی خط جو ہے رول 10(4) کی غلط تشریح اور غلط اطلاق پر مبنی ہے۔ درخواست دار کو ذاتی سماعت کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس کی ملازمت کو ختم کرنے سے پہلے کوئی انکوائری یا تحقیقات نہیں کی گئی، جو کہ قدرتی انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ لہذا متنازع فیصلہ قانون اور انصاف کے اصولوں کے برعکس ہے اور اسے کالعدم قرار دیا جانا چاہیے۔ جو جواب دہندگان تھے، حکومتی وکیل نے ٹریبیونل کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار رول 10(4) کے تحت ملازمت حاصل کرنے کی اہل نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی اور والدین پر انحصار نہیں کرتی تھی۔ شادی کے بعد درخواست گزار اپنے والد کے زیر کفالت نہیں رہی، اس لیے وہ متوفی کوٹے کے تحت ملازمت کی مستحق نہیں۔ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے کیا تشریح کی؟ سپریم کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد کیس کا جائزہ لیا اور متعلقہ قوانین کو تفصیل سے پرکھا۔ خیبر پختونخوا سول سرونٹس
ایکٹ 1973 وہ بنیادی قانون ہے جو صوبے کے سرکاری ملازمین کی ملازمت کی شرائط کو کنٹرول کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، بات یہ تھی کہ خاتون کو کہا گیا کہ اگر آپ کی طلاق ہوئی ہوتی تو اس کا آپ ہمیں طلاق نامہ پیش کرتی تو پھر تو ہم آپ کو نوکری دے سکتے ہیں، ویسے نہیں دے سکتے۔ گویا کہ خاتون اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اسے پہلے طلاق لینی ہوگی یا اپنے شوہر کو مارنا ہوگا۔ یہی مطلب تھا نا اس قانون کا 10/4 کی جو بات کی جا رہی ہے رول کی۔ تو اس حوالے سے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک لینڈ مارک فیصلہ دیا ہے کہ اگر مرد بیٹا اپنے والدین کا جانشین ہو سکتا ہے تو بیٹی کیوں نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ ثابت کیا، آرڈر کیا کہ عورت بھی اپنے والدین کے گھر کا فرد ہمیشہ رہتی ہے، اس کی فردیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑا ایک لینڈ مارک فیصلہ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور بہت ہی اہم فیصلہ ہے۔ اس کیس میں ناظرین کرام سید منصور علی شاہ صاحب نے بڑا اہم جو ہے وہ ایک فیصلہ جو کیا ہے، یہ فیصلہ ایک نہایت اہم آئینی اور قانونی معاملے سے متعلق ہے، جس میں خیبر پختونخوا حکومت کے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ وضاحت پر غور کیا گیا ہے۔ اس وضاحت میں رول 10/4 کی ایسی تشریح کی گئی ہے جس سے اس کے دائرہ اختیار کو محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ انتظامی تشریح کسی قاعدے کی عملی تعبیر میں مدد تو دے سکتی ہے، لیکن اگر وہ کسی قاعدے کے الفاظ کو نظر انداز کرے، اس میں ترمیم کرے یا اس کے دائرہ اختیار کو محدود کرے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جی، یہ بتا دیا جناب انہوں نے۔ امپیونگ کلیریفیکیشن کی آئینی اور قانونی خامیاں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جب اس اصول کا اطلاق اس کیس پر کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ وضاحت کئی آئینی اور قانونی کمزوریوں کا شکار ہے، اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ جی، سب سے پہلی قانونی خامی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کو قانون سیکشن 26 آف دی ایکٹ کے تحت یہ اختیار حاصل ہی نہیں کہ وہ رول 10/4 کی ایسی وضاحت کرے جو در حقیقت اس میں ترمیم کے مترادف ہو۔ امتیازی سلوک۔ جی، اس وضاحت میں سب سے بڑی خرابی ہے کہ اس کے ذریعے شادی شدہ بیٹیوں کو رول 10/4 کے تحت فراہم کردہ سہولت سے محروم کیا گیا ہے، یعنی بہت بڑی بات، آئینی حقوق کی خلاف ورزی۔ شادی شدہ بیٹیوں کو خارج کرنا کئی آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جن میں شامل ہے برابری کا حق آرٹیکل 25، سرکاری ملازمتوں میں امتیازی سلوک کی ممانعت آرٹیکل 27، عزت و وقار عزت نفس کا حق آرٹیکل 14۔ اس امتیازی سلوک کے نتیجے میں نہ صرف شادی شدہ بیٹیوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں بلکہ ان سرکاری ملازمین کی توقعات بھی ان کے لیے ٹوٹ رہی ہیں۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر کوئی انتظامی حکم بنیادی طور پر غیر قانونی ہو تو اس پر قائم سارا ڈھانچہ خود بخود منہدم ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس وضاحت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کے نتیجے میں اگر کسی خاتون کی تقرری منسوخ کی گئی ہے تو وہ بھی غیر قانونی اور کالعدم قرار دی جائے گی۔ اس طرح انہوں نے جناب جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ جی اس کا حق نہیں بنتا، یہ تو شادی شدہ ہے اور اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی ہے، اگر تو اس کو طلاق ہو جاتی پھر تو ہم اس کو نوکری دیتے ہیں یا شوہر مر جاتا۔ یہ معاملہ محض ایک تکنیکی یا انتظامی غلطی نہیں بلکہ یہ گہری سماجی اور آئینی مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے جو خواتین کی مالی خود مختاری سے جڑا ہوا ہے۔ اس وضاحت کے ذریعے دراصل یہ تصور کیا گیا کہ شادی کے بعد ایک عورت اپنی آزاد قانونی حیثیت کھو دیتی ہے اور وہ مکمل طور پر اپنے شوہر پر مالی انحصار کرنے لگتی ہے۔ یہ اصول بنیادی طور پر خواتین کے آئینی حقوق سے متصادم ہے، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے جی، خواتین کو مکمل شہری حیثیت حاصل ہے۔ آئین خواتین کو مکمل شہری تسلیم کرتا ہے اور ان کے حقوق کو ان کے ازدواجی تعلقات سے مشروط نہیں کرتا۔ بہت پیاری بات جی، خواتین کی مالی خود مختاری کی بات کی گئی ہے جی۔ آئین کے مطابق کسی بھی عورت کا مالی تحفظ اس کی ازدواجی رشتے پر منحصر نہیں ہے۔ ایک شادی شدہ بیٹی بھی اتنی حقدار ہے جتنا کہ شادی شدہ بیٹا۔ اسلامی قوانین کے مطابق خواتین کی خود مختاری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آنریبل جسٹس صاحب نے لکھا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی ایک عورت کو شادی کے بعد بھی مکمل مالی اور قانونی خود مختاری حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنے اثاثوں اور جائیداد پر مکمل اختیار رکھتی ہے اور اس پر کسی قسم کی مالی ذمہ داری عائد نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے یہ تصور کہ شادی شدہ بیٹی اپنے شوہروں پر مالی انحصار کرتی ہیں اسلامی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ ناظرین اکرام، بڑی خوبصورت طریقے سے اس کیس کو آنریبل جسٹس آف سپریم کورٹ نے دیکھا اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑی زبردست تشریح کی۔ شادی شدہ بیٹیوں کو ہمدردی کے بنیاد پر ملازمت کے حق سے محروم کرنا نہ صرف پاکستان کے آئینی ڈھانچے کی خلاف ورزی ہے بلکہ بین الاقوامی قانونی معاہدوں کے بھی منافی ہے۔
خصوصاً قوم متحدہ کے خواتین کے خلاف ہر قسم کے امتیاز کے خاتمے کے کنونشن کے تحت دیے گئے وعدوں کے برخلاف ہے۔ اسی طرح جناب آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا جی پاکستان نے بین الاقوامی شہری اور سیاسی حقوق کے معاہدے ICCPR اور بین الاقوامی اقتصادی سماجی اور ثقافتی حقوق کے معاہدے ICESCR پر دستخط کیے ہیں جن کی پاسداری ریاست پر لازم ہے۔ اس کے علاوہ CEDAW کے تحت آرٹیکل 1، 2 اور 11 عورتوں کے ساتھ جنسی بنیادوں پر امتیاز کی ممانعت کرتے ہیں۔ شادی شدہ بیٹیوں کو ملازمت کے اس حق سے محروم کرنا ایک دقیانوسی اور ناقابل قبول تصور کو فروغ دیتا ہے جس کے تحت عورت کی شناخت اس کے معاشی حقوق کو کسی مرد کے ساتھ اس کے تعلق کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ آئین پاکستان میں کہیں بھی شادی کو ایک ایسا واقعہ تصور نہیں کیا گیا جو عورت کی حیثیت کو کم کر دے یا اس کے حقوق کو محدود کر دے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک لینڈ مارک فیصلہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ میرا جو کتاب ہے وراثتی قوانین اور خواتین، اس کے اندر بھی یہ پورا آرٹیکل تقریباً 5500 الفاظ پر میں نے اس کی تشریح و توضیح کی ہے، وہاں بھی آپ کو یہ پڑھنے کو ملے گا۔ اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔